من جانب اللہ ہیں۔ چنانچہ آیت وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی النجم آیت 4 اس پر شہادت دے رہی ہے۔ یہ بات تو ہم دوبارہ یاد دلا دیتے ہیں کہ گو کسی قسم کا القاء ہو الفاظ ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ مثلا ایک شاعر جو ایک مصرع کے لیے دوسرا مصرع تلاش کر رہا ہے تو جب اس کے ذہن پر من جانب اللہ کوئی القاء ہوگا تو الفاظ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب جبکہ یہ بات پختہ طور پر فیصلہ پا گئی کہ حکماء اور عرفاء اور شعراء کو بھی خدا تعالی کی طرف سے ہی القاء ہوتا ہے اور وہ بھی الہام مطلوب ہی ہوتا ہے، اور ان میں سے راست بازوں کو راستی کا اور بدوں کو بدی کا ایک ملکہ عطا کیا جاتا ہے، اور مناسب حال اس ملکہ کے وقتاً فوقتاً ان کو الہام ہوتا رہتا ہے۔ مثلا جس نے ریل ایجاد کی اس کو یہی القاء ہی ہوا تھا، اور جو تارے برقی کا موجد گزرا ہے وہ بھی ان معنوں کر کے ملہم ہی تھا۔ تو وہی اعتراض جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں سید صاحب پر وارد ہوگا۔ اگر سید صاحب یہ جواب دیں کہ در حقیقت نفس القاء میں تو انبیاء اور حکماء بلکہ کافر اور مومن برابر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ انبیاء کا القاء ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، تو ایسے جواب میں سید صاحب کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ وحی نبوت کفار کے الہام سے کوئی ذاتی امتیاز نہیں رکھتی، صرف یہ زائد امر ہے کہ انبیاء کی وحی غلطی سے پاک ہوتی ہے اور ارسطو اور افلاطون وغیرہ حکماء کی وحی غلطی سے پاک نہیں تھی۔ لیکن یہ دعویٰ بے دلیل ہے بلکہ سراسر تحکم ہے، کیونکہ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ حصہ کثیر حکماء کے مواعظ اور نصائح اور اخلاقی باتوں کا جو غلطیوں سے پاک اور قرآن کے موافق ہے اس کو بلا شبہ کلام الہی سمجھیں اور فرقان حمید کے برابر قرار دے دیں اور اس کی وحی مطلوب ہونے پر ایمان لائیں، اور دوسرا حصہ جس میں غلطی ہو اس کو اسی طرح اجتہادی غلطیوں کی مد میں داخل کر دیں جیسا کہ انبیاء سے بھی کبھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر اس اصول کے لحاظ سے ایسے حکماء بلکہ کفار کو بھی نبی سمجھ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ در حقیقت یہ ایسا خیال ہے کہ قریب ہے کہ سید صاحب کا ایمان اس سے ضائع ہو جائے، بلکہ شاید کسی موقع پر نیوٹن وغیرہ حکماء کی وحی کو قرآن کی وحی سے اعلیٰ سمجھنے لگیں۔ افسوس کہ اگر سید صاحب قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے قرآن کو ہی معیار ٹھہراتے تو اس ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچ جاتے۔ قرآن نے کسی جگہ اپنی وحی کی یہ مثال پیش نہیں کی کہ وہ اس چشمہ کی مانند ہے کہ جو زمین سے جوش مارتا ہے، بلکہ ہر جگہ یہی مثال پیش کی کہ وہ اس بارش کی مانند ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اور اگر سید صاحب لکھنے کے وقت کسی صاحب حال سے پوچھ لیتے کہ وحی اللہ کیا شے ہے اور کیوں کر نازل ہوتی ہے تو تب بھی اس لغزش سے بچ جاتے۔ اس ٹھوکر سے سید صاحب نے ایک جماعت کثیرہ مسلمان کو تباہ کر دیا اور قریب قریب الحاد اور دہریت کے پہنچا دیا، اور وحی نبوت کی عزت کو کھو کر اس فطرتی ملکہ تک محدود کر دیا جس میں کافر اور بے ایمان بھی شریک ہیں۔ اس وقت میں محض للہ اپنی شہادت سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید خدا تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ سو اے عزیز سید، مجھے اس اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وحی آسمان سے دل پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ جب مکالمہ الہیہ کا وقت آتا ہے تو اول یک دفعہ مجھ پر ایک ربودگی طاری ہوتی ہے، تب میں ایک تبدیل یافتہ چیز کی مانند ہو جاتا ہوں، اور میری حس اور میرا ادراک اور ہوش گو بگفتن باقی ہوتا ہے، مگر اس وقت میں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید الطاقت نے میرے تمام وجود کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، اور اس وقت احساس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام رگیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جو کچھ میرا ہے اب وہ میرا نہیں بلکہ اس کا ہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے
تو اس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ دل کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے۔ تب ایک عجیب کیفیت سے وہ خیالات یکے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال مثلاً زید کی نسبت دل میں آیا کہ وہ فلاں مرض سے صحت یاب ہوگا یا نہ ہوگا، تو جھٹ اس پر ایک ٹکڑا کلام الہی کا ایک شعاع کی طرح گرتا ہے، اور بسا اوقات اس کے گرنے کے ساتھ تمام بدن ہل جاتا ہے۔ پھر وہ مقدمہ طے ہو کر دوسرا خیال سامنے آتا ہے، ادھر وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور ادھر ساتھ ہی ایک ٹکڑا الہام کا اس پر گرا، جیسا کہ ایک تیر انداز ہر ایک شکار کے نکلنے پر تیر مارتا جاتا ہے، اور عین اس وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ خیالات کا ہماری ملکہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، اور کلام جو اس پر گرتا ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے، اگرچہ شعراء وغیرہ کو بھی سوچنے کے بعد القاء ہوتا ہے، مگر اس وحی کو اس سے مناسبت دینا سخت بے تمیزی ہے، کیونکہ وہ القاء خوض اور فکر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور ہوش و حواس کی قائمی اور انسانیت کی حد میں ہونے کی حالت میں ظہور کرتا ہے۔ لیکن یہ القاء صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تصرف میں آ جاتا ہے اور اپنا ہوش اور اپنا خوض کسی طور سے اس میں دخل نہیں رکھتا۔ اس وقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری زبردست طاقت اس سے کام لے رہی ہے، اور یہ صورت جو میں نے بیان کی ہے اس سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فطرتی سلسلہ کیا چیز ہے اور آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے۔ بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس منحوس نیچریت کو مسلمانوں کے دلوں سے ایسا دھو دے کہ کوئی داغ اس کا باقی نہ رہے، کیونکہ اسلام کی برکتیں جس آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں وہ آنکھ تب تک نہیں کھلے گی جب تک کہ یہ دخان آگے سے دور اور دفع نہیں ہوگا۔ اے نیچر شوق اینچے ایزاست، از دست تو فتنہ ہر طرف خاست، آنکس کے رہے کجت پسندید، دیگر نگزید جانب راست، لیکن چونز غور و فکر بھی نیم، از ماست مصیبت کے برماست، متروک شدست درس فرقاں، زان روز ہجوم این بلا ہاست، نیچر نبا اصل خیش بدبود، دیں گم شدو نور عقل ہا کاست، بر قطرہ نگوں شدند یک بار، رو تافتہ زاں طرف کے دریاست، بر جنت و حشر و نشر خندند، کیں قصہ بعید از خرد ہاست، کیوں ذکر فرشتگاں بے باید، گویند خلاف عقل داناست، اے سید سر گروہ این قوم، ہوشدار کہ پائے تو نہ برجاست، پیرانہ سر این چے در سر افتاد، رو توبہ کن این نہ رہے تقواست، ترسم کے بدیں کے آس یک روز، گوئی کہ خدا خیال بے جاست، اے خواجہ برو کہ فکر انسان، درکار خدا ز نوع سوداست، آخر ز کے آس ہا چے خیزد، بنشین کہ نہ جائے شور و غوغاست، اے بندہ بصیرت از خدا خواہ، اسرار خدا نہ خانے یغماست۔ فرمایا اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہے، کیونکہ صاحب وحی محدثیت اپنے نبی مطبوع کا پورا ہم رنگ ہوتا ہے، اور بغیر نبوت اور تجدید احکام کے وہ سب باتیں اس کو دی جاتی ہیں جو نبی کو دی جاتی ہیں، اور اس پر یقینی طور پر سچی تعلیم ظاہر کی جاتی ہے، اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس پر وہ سب امور بطور انعام و اکرام کے وارد ہو جاتے ہیں جو نبی مطبوع پر وارد ہوتے ہیں۔ سو اس کا بیان محض اٹکلیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ دیکھ کر کہتا ہے اور سن کر بولتا ہے، اور یہ راہ اس امت کے لیے کھلی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وارث حقیقی کوئی نہ رہے، اور ایک شخص جو دنیا کا کیڑا اور دنیا کے جاہ و جلال اور ننگ و ناموس میں مبتلا ہے، وہی وارث علم نبوت ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ وعدہ کر